بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ حمد کی تفسیر کے آخری حصے میں ہم تھے۔ ہم نے کہا کہ یہ سورہ حمد بنیادی طور پہ آداب بندگی کی صورت ہے، اور پہلے 4 دلائل بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لائق بندگی ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ عالمین کا رب ہے، دوسرا دلیل یہ ہے کہ وہ رحمان ہے، تیسرا دلیل یہ ہے کہ وہ رحیم ہے، اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ اب آداب بندگی میں ہم نے 3 چیزیں دیکھیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنے زبان سے اظہار کرے کہ میں بندہ ہوں، تو مالک ہے، میں مالک نہیں ہوں، میں نوکر ہوں۔ اور پھر یہ بھی واضح ہو کہ تمام کائنات میں جو کچھ خیر اور بندگی ہے وہ تیری طرف سے ہے۔ ہمارے پاس بھی اگر کوئی خیر و بندگی آئے گی، خیر و نیکی آئے گی تو تیری طرف سے ہی آئے گی۔ اس لیے ہم تجھ سے نیکی چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، اور باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب ذرائع ہیں، وسائل ہیں، سرچشمہ اللہ ہے۔ تیسری آداب بندگی میں یہ تھا کہ جب میں بندہ ہوں، مالک تو ہے، تو اب میں اپنی زندگی کا پروگرام خود نہیں بناؤں گا، تیری ہدایت چاہیے کہ میں اپنی زندگی کس طرح سے بسر کروں۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو صراط مستقیم ہے یہ ٹھیک ہے کہ ایک راستہ ہے، لیکن اس میں بھی بہت ساری بلندیاں ہیں۔ اس لیے کسی بھی ہدایت کے درجے پہ انسان پہنچ جائے، اس کو یہی کہنا چاہیے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہدایت کے درجے سے جو بلند درجہ ہے ہدایت کا وہ عطا فرما۔ یہ لامحدود درجات ہیں بندگی کے، یہ لامحدود درجات ہیں ہدایت کے جو خدا عطا فرماتا ہے۔ آپ نے اگر موٹر وے دیکھا ہوگا تو موٹر وے میں ایک جو ہے بالکل لیفٹ پہ لائن ہوتی ہے جو سب سے کم اسپیڈ والی ہوتی ہے، پھر بیچ میں ہوتی ہے جو زیادہ اسپیڈ والی ہوتی ہے، پھر آگے اور زیادہ اسپیڈ والی لائنیں ہوتی ہیں۔ ہے یہ پورا ایک ہی روڈ ہے، ایک راستہ ہے، ایک موٹر وے ہے، لیکن اس میں بلندی اور درجات ہیں۔ اسی طرح سے صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے، لیکن اس میں بھی ہدایت کے درجات ہیں۔ اس لیے کسی بھی درجے پہ انسان پہنچ جائے، اگلے درجے کی تمنا کرنا چاہیے اور خدا سے مانگنا چاہیے کہ مجھے ہدایت کا اگلا درجہ عطا فرما۔ ہدایت ہمیشہ ایک تو تھیوریٹیکلی ہے، لیکن زیادہ سمجھ میں تب آتی ہے جب وہ افراد کی سیرت میں ظاہر ہو۔ اس لیے کہا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو صراط مستقیم ہے یہ ان کا راستہ ہے کہ جن پر خدا کی نعمت ہے۔ پھر مد مقابل بھی بیان کیا گیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان افراد کا راستہ ہے کہ جن پر خدا کا غضب ہے، نہ ان افراد کا راستہ ہے کہ جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ 3 ہی یہ گروہ بن سکتے ہیں، ایک وہ جو صراط مستقیم پہ ہیں، دوسرے وہ جو جان بوجھ کے صراط مستقیم کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ کا ان پر غضب ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ جان بوجھ کے نہیں چھوڑے ہوئے، غلطی میں گمراہ ہو گئے ہیں، اس لیے وہ گمراہ تو ہیں لیکن ان پر خدا کا غضب اس طرح نہیں ہے۔ غضب ان پر ہے کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا ہے۔ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر خدا کی نعمت ہے،
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی پورا قرآن مجید اسی کو بیان کرنے کے لیے تفصیل دی ہے۔ وہ کون ہیں کہ جن پر خدا کی نعمت ہے، وہ کون تھے کہ جن پر خدا کا غضب تھا، وہ کون تھے جو گمراہ ہوئے، گمراہوں کی صفات کیا ہیں، جن پر خدا کا غضب ہوا ان کی صفات کیا ہیں، اور اسی طرح سے جن پر خدا کی نعمت ہے ان کی صفات کیا ہیں، اور اب انسان کے لیے اس وقت کون وہ شخصیتیں ہیں کہ جن پر خدا کی نعمت ہے تاکہ اس راستے پہ چلا جائے۔ یہی سارا قرآن مجید اسی کی تفصیل ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو اللہ کی جو نعمت ہے وہ انبیاء پہ ہے، نبیین پہ ہے، شہداء پہ ہے، صدیقین پہ ہے، اور اسی طرح جب قرآن مجید بیان کرتا ہے تو انبیاء میں سے جتنے انبیاء کی قرآن مجید نے کچھ نہ کچھ واقعات بیان کیے ہیں وہ صرف اور صرف اسی عنوان سے ہے کہ یہ وہ افراد تھے کہ جن پر خدا کی نعمت تھی۔ اور یہ بھی واضح ہونا چاہیے یہاں پہ نعمت سے مراد کھانے پینے کی نعمت نہیں ہے، یہاں پہ نعمت سے مراد اللہ کی ولایت ہے، یعنی خدا ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت آدم کا تذکرہ اسی حوالے سے ہے کہ یہ وہ شخصیت تھی جس پہ اللہ کی نعمت تھی۔ حضرت نوح کا تذکرہ، حضرت ابراہیم کا تذکرہ، جتنے انبیاء ہیں، انبیاء کے علاوہ بھی شخصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ مثلا مردوں میں حضرت لقمان کو بیان کیا ہے، اسی طرح سے حضرت خضر کو بیان کیا ہے، کچھ اور مومنین کو بیان کیا ہے، خواتین میں بھی بیان کیا ہے، حضرت مریم کو بیان کیا، فرعون کی زوجہ کو بیان کیا، حضرت مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بیان کیا۔ یہ ساری شخصیات جو بھی بیان ہوئی ہیں یہ اس حوالے سے بیان ہوئی ہیں کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن پر اللہ کی نعمت ہے۔ اب ان کو پہچانیں اور جو صفات ان میں ہیں، تمہارے دور کے اندر جو شخصیت ان صفات کی مالک ہو وہ شخصیت ہے کہ جس پہ خدا کی نعمت ہے، اور اسی کا راستہ اختیار کرو۔ اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ منفی کردار بھی بیان کرتا ہے، جس میں قابیل کو بیان کرتا ہے قاتل کے طور پہ، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں قوم کے سرداروں کو بیان کرتا ہے، مالداروں کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم کے مقابلے میں نمرود کو بیان کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کو بیان کرتا ہے، حامان کو بیان کرتا ہے، قارون کو بیان کرتا ہے۔ یہ سارے وہ کردار ہیں کہ جن پر خدا ناراض ہے، جن پر خدا کا غضب ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ غضب ان پر کیوں ہوا، کن اسباب کی بنا پر ہوا، اور وہی کردار اگر ہمیں نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس پہ خدا کا غضب ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہی فرعونیت ہے اس میں جو حضرت موسیٰ کے دور کے فرعون میں تھی، وہی قارونیت ہے، مالدار پرستی، مال پرستی جو قارون میں تھی۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن پہ خدا کا غضب ہے، اور ان کے راستے سے، ان کے طریقے سے، ان کے زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور ثقافت اور طور طریقے سے بچنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید منفی جو شخصیات بیان کرتا ہے وہ اسی حوالے سے بیان کرتا ہے، غیر المغضوب علیہم، کہ ایسے افراد کا راستہ اختیار نہ کرو جن پر خدا کا غضب ہے۔ اسی طرح سے پھر جو گمراہ ہوئے ان کا تذکرہ قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ کئی جگہ پہ بنی اسرائیل کو جب بیان کرتا ہے تو کہتا ہے ہم نے یہ نعمتیں دی، یہ میں نے نعمتیں دی، لیکن تم نے یہ گمراہی اختیار کی، یہ گمراہی اختیار کی۔ اسی طرح سے عیسائیت کے حوالے سے
جو گمراہیاں ہیں وہ بیان کرتا ہے، باقی انسانیت کے حوالے سے جو گمراہیاں ہیں وہ بیان کرتا ہے۔ تو باقی پورا قرآن مجید اس حوالے سے ہے کہ اللہ کن پہ راضی ہے، اللہ کن پہ ناراض ہے، اور گمراہ ہونے والے کون ہیں۔ اور ان سب سے نتیجہ ہم نے یہ لینا ہے کہ میری زندگی میں وہ کون فرد ہے کہ جس پہ اللہ کی نعمت ہے تاکہ اس کے راستے پہ چلوں، وہ کون سے افراد ہیں کہ جن پہ خدا کا غضب ہے تاکہ ان سے بچوں، اور وہ کون سے افراد ہیں جو گمراہ ہیں تاکہ میں ان کے قریب نہ ہوں اور میرے اندر گمراہی پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ جو طلب ہے انسان کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تھیوریٹیکلی بیان کرنے کے بجائے افراد کی صورت میں بیان کیا کہ جن پر خدا کی نعمت ہے ان کا کردار صراط مستقیم ہے، جن پر خدا کا غضب ہے وہ صراط مستقیم کے بالکل الٹ ہیں، جو گمراہ ہو گئے ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید باقی پوری جو تفسیر بیان کرتا ہے وہ اسی جملے کی بیان کرتا ہے، اور انسان کے آگے راستہ روشن کرتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں اپنے دور میں ایسے انسان ڈھونڈنے ہیں کہ جن پہ خدا کی نعمت ہے، ان کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور ایسے انسان کی پہچان کرنی ہے جن پر خدا کا غضب ہے اور جو گمراہ ہیں ان سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورہ حمد کا جو مفہوم ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے دور میں جو افراد ہیں جن پر اللہ کی یہ ولایت والی نعمت ہے اس کو پہچاننے اور ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔